دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے، لوگوں بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود مقام الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ رضا بِقَضَاءِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات گرامی قدر بزرگان محترم، آج کی یہ مجلس سویم ایک جوان سال نوجوان کی ہے۔ میں عالم سفر میں تھا جب مجھے سعید بھائی نے یہ اطلاع پہنچائی کہ عمار اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ یقیناً ایک عزادار، ایک وفادار، میں جب جلوس کی مجلس پڑھنے کی جب بھی آتا تھا تو کام میں لگا ہوا تھا، کبھی تابوت کی طرف، کبھی علم کی طرف، تمام تر توانائیاں عزاداری کے لیے اس نوجوان کی تھی۔ یہ بہت بڑا ایک صدمہ ہے جس کو میرے الفاظ محتاج ہیں اس تعزیت کے لیے کہ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ ایک جوان بیٹے کا پرسہ اس کے ضعیف باپ کو دوں، ان کے بھائیوں کو دوں، ان کی بہنوں کو دوں، مگر یقیناً یہ موت ایسی امر الہی ہے، یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے بچنے کا انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ابھی بائبل مقدس مجھے ہمارے فادر نے دی تھی، وہ کہ ہماری منسوخ شدہ کتاب ہے مگر قابل احترام ہے اور تحریف شدہ بھی ہے، مگر اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ موت ہم مسیحوں کے ہاں نام ہے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کا۔ وہ جو ہے آپ کی یہ نظریہ ہے مسیح بھائیوں کا جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موت نام ہے ملاقات کا جناب عیسیٰ سے۔ تو اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، مگر ہم اگر کہتے ہیں کہ موت ملاقات ہے فخر عیسیٰ سے ملاقات کا، موت نام ہے فخر عیسیٰ سے ملاقات کا، تو دنیا دلیل مانگنے لگتی ہے۔ کبھی آپ کرسچن سے تو مانگے نا، حضرت عیسیٰ تو چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، آپ کے عقیدے اور آپ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، چوتھے آسمان پہ ہیں، آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کا نام ہے، وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اس لیے ملاقات کا نام ہے
کہ حضرت عیسیٰ میں وہ معجزہ تھا کہ وہ زندہ کو بٹھا دیتے تھے. بھئی حضرت عیسیٰ کے پاس ایک ایسا معجزہ تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. تو یہی معجزہ تو فخر عیسیٰ کے پاس بھی تھا. وہ کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، جب علی کہتے تھے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. کبھی آپ نے پوچھا کتنی دیر میں روح آئی؟ بھئی روح تو امر الہی ہے نا آپ کے عقیدے میں. روح نکل گئی. قرآن نے کہا 2 جگہ پہ روح چلی گئی، یا علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی. قرآن کہہ رہا ہے علیین اچھی جگہ، عالم برزخ میں 2 ہی جگہ ہے. قرآن نے کہا کہ یا علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی. اچھی روحیں علیین میں جاتی ہیں، بری روحیں سجین میں جاتی ہیں. پھر کرتی کیا ہے؟ کا انتظار. میں نے کہا کس چیز کا انتظار؟ مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ کہنے لگے یا علیین میں چلی جاتی ہیں یا سجین میں چلی جاتی ہیں. میں نے کہا پھر انتظار کس بات کا ہو رہا ہوتا ہے؟ کہنے لگے قیامت کا. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی اللہ نے انتظار رکھا ہے، اگر ہم زندگی میں 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں. نعرہ حیدری، حضور امام زمان اپنا ترسل با. بڑی آسان سی اور وہ لوجیکل بات کر رہا ہوں جو بچہ بھی سمجھ جائے. دیکھیے جب قبر میں یہ سوال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یونیورسل بات کر رہا ہوں. من ربو کا، یہی سوال ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. من ربو کا، من نبیوں کا، من کتابوں کا، ٹھیک ہے نا. 4 سوال یا 5 سوال، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایک سوال زیادہ ہے، من اماموں کا، ٹھیک ہے نا، اور نماز کا سوال. یہ سارے مسلمانوں میں متفق ہے. بس ہمارا ایک یونیورسل ہے، ایک سوال بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ مسلمانوں سے ہماری ہر چیز ایک نہ ایک چیز کوئی نہ کوئی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، گھٹی ہوئی نہیں ہے. اور نے کیا ہر چیز بڑھی ہوئی ہے، گھٹی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. گھٹنا بیکار ہے، بڑھنا بیکار نہیں ہے. بڑھنے کو ترقی کہتے ہیں، گھٹنے کو نیچائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب کہہ دیا بھائی اور نماز کا سوال ہو گیا نا، مجھے بتا دیجئے اس میں عمل کی کون سی بات پوچھی؟ صاحبان علم تشریف فرما. من ربوں کا عقیدہ، من نبیوں کا عقیدہ، من کتابوں کا عقیدہ، من اماموں کا عقیدہ. یہ سارے سوال اللہ تو عقیدے کے کر رہا ہے، عمل کا سوال تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پروردگار جب سارا بایو ڈیٹا پوچھ لیا، بھئی توحید پوچھ لی، سب سے بڑی تو توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے. جب اللہ کی وحدانیت پوچھ لی، ٹھیک ہے نا، نبی کی نبوت پوچھ لی، کتاب پوچھ لی، ساری چیزیں پروردگار پوچھ لی، تو اب فیصلہ بھی کر دو، یا دوزخ میں بھیج دو یا جنت میں بھیج دو. اب انتظار کیوں کروا رہے ہو؟ تو جو ہے آپ کی بھئی ساری چیزیں پتہ چل گئی کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، توحید پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں، کتاب کو مانتا ہے کہ نہیں، آخری نبی کو مانتا ہے کہ نہیں. ساری چیزیں پوچھ لی، اب کیوں عالم برزخ میں بھیج رہے ہیں؟ انتظار کرو قیامت کا. فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا یہ میرا عدل الہی ہے، قیامت تک انتظار کروا رہا ہوں، علیین میں اور سجین میں بھیج کے کہ مرحومین کے لوائقین ایصال ثواب بھیجتے رہیں، وہاں جمع ہوتا رہے. آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی مرنے کے بعد ہی پہنچتی ہے نا، اس لیے کہ مرنے کے بعد سلسلہ منقطع تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو روح چلی گئی، جسم خالی رہ گیا، نہلایا دھلایا کفن پہنایا، ٹھیک ہے نا، قبرستان لے کے گئے. جب قبرستان لے کے گئے تو وہاں لٹا کے کہہ رہے ہیں، شانہ بھی ہلا رہے ہیں، اسما افہم، سن بھی اور سمجھ بھی.
بھئی خالی اتنا کہہ دیتے اسما سن، یہ سمجھ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ اتنے سارے مسلمان ہیں، سنتے سب ہیں، سمجھتا کوئی کوئی ہے۔ اتنے سارے تھے مگر علی سمجھ میں آیا تو سلمان کو سمجھ میں آیا، اتنے سارے تھے علی سمجھ میں آئے تو مالک اشتر کو سمجھ میں آئے، اتنے سارے تھے سیدہ سمجھ میں آئیں تو جناب فضہ کو سمجھ میں آئیں، تھے بہت، سمجھتے تھے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ماننا اور بات ہے، پہچاننا اور بات ہے۔ مانتے تو سب ہیں، کمال یہ ہے کہ پہچانے، ٹھیک ہے نا؟ آج اتنے سارے مسلمان جو پستی کے عالم میں ہیں نا، جہاں دیکھ لیں آپ، کشمیر میں، فلسطین میں، بحرین میں، روز روز مسلمانوں پہ سختیاں بڑھتی جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے آل محمد کو سمجھا، اگر پہچان لیتے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ آپ روح تو چلی گئی ہے علیم میں اور سجین میں، اور آپ کہہ رہے ہیں اسماعی قوم، سن بھی اور سمجھ بھی، کہنے لگے مردے سے کیسے باتیں کر رہے ہیں، روح تو ہے نہیں، اس کو کیا پتا، آپ تو جسم میں خاک رہ گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں سن بھی سمجھ بھی، سن بھی سمجھ بھی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ موت کے بعد انسان فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، ہم تلقین پڑھ کے اعلان کرتے ہیں قبرستان میں، اور یہاں نہیں، امام بارگاہ میں نہیں، لے جا کے قبر میں لٹا کے بندے کفن کھول کے شانہ ہلا کے کہتے ہیں سن بھی سمجھ بھی۔ اب بھی نظریہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا